یہ احسن مرزا صاحب یہ کیا ہوا؟ آئینی ترامیم مولانا سے ملاقات بھی کی بلاول صاحب نے، لیکن وہ مانے نہیں پھر. دیکھیں جی، یہ تو سیاست میں ہوتا رہتا ہے کہ سیاستدان ملتے ہیں، ایک دوسرے کی جو گفتگو ہے اس سے اتنا وہ نہیں فائدہ مند ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ کوئی وہ ناکامی ہو گئی ہے. یہ ڈائلاگ اور گفتگو ہی سیاست ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ اینڈ آف دی ڈے جو ہوگا تو وہ بہتری کی طرف جائیں گی چیزیں. مولانا کے بغیر آئینی ترامیم ممکن ہے؟ دیکھیں، مولانا کے بغیر آئینی ترامیم کو یہ کہنا کہ ممکن نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست ہے، اور سیاست کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے اس کو بنیاد بنا کے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ان کے علاوہ ممکن نہیں ہے. کئی اور راستے نکلتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا جو اس پہ موقف ہے وہ کوئی آج کا نہیں ہے. ہم سی او ڈی میں ہم نے یہ چیزیں ڈالی، اور اس کو کرنے کی ہمیشہ ہم نے کوشش کی کہ آئینی عدالتیں ہونی چاہیے. وہ مولانا ساتھ ہوں تو بہتر ہے، نہ بھی ساتھ ہوں تو پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں پہ تو کمپرومائز نہیں کرے گی. تو اب آئینی عدالت کی ذمہ داری کہتے ہیں جی بلاول صاحب نے لے لی، انہوں نے کہا مجبوری بھی ہے، ضروری بھی ہے، وہ گئے بھی وکلا کے پاس. اب نہیں، یہ ہمیشہ سے بلاول صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہے. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، ہمارا ہی یہ ویژن ہے، کیونکہ ہم ہی وکٹم رہے ہیں. ہم 45 سال کے بعد بھٹو صاحب کا جو ہمیں ادھورا انصاف ملا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ 12-13 سال سے تو بی بی شہید کا جو کیس ہے وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اس پہ ہمیں انصاف نہیں مل سکا. تو لوگ جو 20-30 سال سے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کال کوٹڑیوں میں اور جیلوں میں، اور کئی تو ان میں سے ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں، کئی ان میں سے بری ہو جاتے ہیں، تب ان کی اپیل آتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ بندہ تو پہلے ہی سزا بھگت چکا ہے. تو یہ جو تاخیر ہے انصاف کی فراہمی میں، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ ختم ہو. اور ہم یہی نہیں کہ آئینی عدالت پہ ہم کہتے ہیں، یہاں تو کوئی 60,000 یا اس سے زیادہ کے کیسز جو ہیں پینڈنگ پڑے ہوں گے. آپ اگر سول کورٹس میں جائیں، آپ اگر سیشن کورٹس میں جائیں، تو لوور کورٹس میں تو اس سے بھی بری حالت ہے، اتنی بھرمار ہے مقدمات کی. وہاں بھی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سول کورٹس علیحدہ ہوں، کرمنل کورٹس علیحدہ ہوں، چیزیں جو ہیں وہ سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھیں. تو ڈیفینیٹلی یہ جو پچھلی 13-14 ماہ کی حکومت تھی اس میں بھی آئینی عدالت کی آپ لوگوں نے کہیں پہ بات کی ہوگی. دیکھیں، یہ یقیناً بات ہوتی رہی ہے، لیکن باہر پبلک میں نہیں آئی یہ بات. نہیں، گزارش یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ابھی اپنے انیشل فیزز میں ہوتی ہیں، اور وہ اس سطح پہ نہیں آتی کہ پبلکلی وہ ڈسکس ہوئی ہوں. ویسے یہ مطالبہ تو ہمارا ہمیشہ رہا ہے. یہ تو مساک جمہوریت میں بھی یہ بات مساک جمہوریت سی او ڈی میں میں نے آئی، پہلے عرض کی ہے. لیکن وہی میں سوچ رہا تھا کہ پچھلی حکومتوں میں پیپلز پارٹی کی طرف سے شاید پبلک میں یہ بات آئی نہیں. مساک جمہوریت کے بعد شاید اس بات پہ کوئی نہیں، یہ تو اکثر ہوتی رہی ہیں باتیں. یہ تو جب میرے خیال ہے افتخار چودھری کا وہ چل رہا تھا، یہ اس وقت بھی تھیں یہ چیزیں ساری. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ تو ہو کر رہنا ہے آپ نے کہ اس کے آئینی عدالت سے پیچھے تو ہم جا ہی نہیں سکتے؟ نہیں، اس کے علاوہ اور ہمارے پاس چیز کوئی نہیں ہے نا. اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ کوئی حل، کوئی راستہ اگر ہے تو آپ بتائیں کہ یہ راستہ ہے. تو یہ تاثر کیوں ہے کہ یہ سب کچھ کوئی پیچھے بیٹھ کر کروا رہا ہے؟ مسودہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ابھی ملا، ابھی دیکھا نہیں، اچانک بتایا گیا، مولانا کے لوگوں نے بھی ٹی وی پہ آگے کہا. تو یہ تاثر کیوں ہے؟ کیا آپ لوگوں کو پرانا مل گیا تھا یا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے؟ کسی نے دیا بات؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. جب سی او ڈی ہوا تھا میرا خیال ہے اس وقت تو کوئی بھی پیچھے بیٹھ کے دینے والا نہیں تھا، اور وہ پیپلز پارٹی کا اپنا ویژن تھا. اور پھر چیزیں جو یہ ٹائمنگ کا جو کہا جاتا ہے نا جی، یہ ابھی کی بات ہو رہی ہے. یہ نہ کرنے کے بہانے ہیں ٹائمنگ کے. جس وقت آصف علی زرداری صاحب نے 18th امینڈمنٹ کے ذریعے تمام اپنی پارز جو ہیں وہ پارلیمان کو دیں، اس وقت ٹائمنگ کیا تھی
کیا اس وقت وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں تھے؟ انہوں نے پارلیمان کی سپرمیسی کے لیے، پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ تمام تر اختیارات پارلیمان کو نہیں دیے تھے؟ ٹھیک ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دوبارہ وہ صدر پاکستان ہیں، اب دوبارہ سے ترامیم آئیں گی، اور یہ بھی پیپلز پارٹی کا کنٹریبیوشن ہوگا ترامیم میں بھی اور عدالتوں میں بھی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ہی وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے آج تک آئین بنانے سے لے کے اس کو سنوارنے تک، اس کی حفاظت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی ساری اسٹرگل کی ہے. اور کسی جماعت کا آپ بتا دیں کہ ان کا کوئی آئینی کردار رہا ہو، یہ یقیناً ہے کہ وہ حکومتوں میں بھی آتے رہے، وہ سارا کچھ کرتے رہے، لاڈلے بھی رہے. پیپلز پارٹی ایک ہے جو ہمیشہ این ایف سی ایوارڈ اگر اس وقت نہ ہوا ہوتا، آج صوبوں کے کیا حالات ہوتے، آج آپ کی یہ اکائیاں کہاں کھڑی ہوتی.